بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی صاحب جو کہ اپنے ولیج کے اندر بہت زیادہ پرہیزگار ہونے کی وجہ سے اور بچوں کو اچھی تعلیم اور بچوں کا اچھا مستقبل بنانے کی وجہ سے بہت زیادہ جانا جاتا تھا، اور ماشاءاللہ اتنا عالم فاضل تھا، اتنا اس کے پاس دین کا علم تھا کہ لوگ اس سے دور دراز سے اس سے کوئی حدیث، کوئی چیز، کوئی فتویٰ بھی ہوتا، کوئی بھی چیز کا یہ ان سے پوچھنے آیا کرتے تھے۔ اب بہرحال ان کے علم کے چرچے، ان کا دین سے جو کنسرن تھا، ان کا جو دین سے لگاؤ تھا، جو دین سے جو تعلق تھا، وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ یہ ہر چیز کے اندر علم، صاحب علم تھے اور علم رکھتے تھے۔ تو اب ایک اسی گاؤں کے اندر ایک چودھری تھا، اس چودھری کا ایک بیٹا جو کہ شرابی تھا، اور پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ عیش کیا کرتا تھا۔ تو اب جو یہ قاری صاحب تھے، یہ جو مولوی صاحب تھے، ان کی جو لائف جو تھی وہ بڑی اچھے سے گزری تھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ ان کی ایک بیوی تھی اور ایک بیٹی تھی۔ تو ان تینوں جو کہ فیملی ممبر تھے اپنے آپس کے اندر اچھے سے لائف کو سپینڈ کر رہے تھے۔ تو اب جو کہ قاری صاحب کی جو ایک بیٹی تھی وہ بڑی حسین و جمیل تھی، اور وہ بھی ماشاءاللہ سے دین کے علم کو حاصل کر رہی تھی۔ اب اس کی بیٹی کا علم جو ہے قاری صاحب کی، وہ چونکہ اس شرابی یعنی وہ چودھری صاحب کے بیٹے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب چودھری صاحب کا بیٹا سوچنے لگتا ہے کیوں نہ اس کی بیٹی کو حاصل کیا جائے، اس کی بیٹی سے نکاح کیا جائے، اس کی بیٹی سے شادی کر لی جائے۔ اس کے دل میں وہ جو باتیں تھیں نا، وہ اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی چودھری صاحب کے بیٹے کے۔ اب شرابی تھا، کام کوئی اس کا ایک بھی اچھا نہیں تھا۔ ایک دن چونکہ اب وہ بہانے تلاش کرنے لگا، وہ ایسے ایکسکیوز تلاش کرنے لگا کہ کیسے وہ قاری صاحب کے گھر پہنچے، کیسے اس کو موٹیویٹ کرے، وہ کس طرح اس کا چہرہ دیکھے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے، سننے میں آیا ہے، وہ کیسے اس کا چہرہ دیکھے۔ اب اس نے کیا کیا، بہرحال ایک دن قاری صاحب کسی کام کے لیے باہر گئے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا، تو یہ قاری صاحب کے لیے کوئی ایسا تحفہ لے کے گیا جس سے وہ مطلب قاری صاحب بھی مان جائے، پر اس بات پہ نہ مان جائے جس سے صرف یہ کہ اسے گھر میں پہنچ جائیں اور اس کی بیٹی کا چہرہ دیکھ لیں۔ اب حتیٰ کہ یہ اپنے اس پلان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ قاری صاحب کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ دروازے پہ نوک کرتا ہے، دستک دیتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے اس بیٹی کی، اس سسٹر کی آواز آتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ یہ جو سامان وغیرہ لائے ہیں یہ یہیں رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی بعد میں۔ اب چونکہ وہ بیٹی سمجھتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آنے والا، جو کہ اس چیزوں کو لے کر آنے والا ہے، جو قاری صاحب کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں ان کے لیے چیزیں لے کے آیا ہوں، تو وہ بہرحال چلا ہو گیا رکھ کے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے وہ باہر ہی کھڑا ہے۔ وہ بچی جیسے دروازہ کھولتی ہے تو اچانک دیکھتی کیا کہ وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اچانک سے وہ اپنے آپ کو کور کرتی ہے۔ اتنی دیر میں وہ جو شرابی ہوتا ہے، جو لڑکا جو قاری صاحب کی چیزیں لے کے آیا ہوتا ہے چودھری صاحب کا، وہ چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ اب وہ تو بار دور کی تھی، صرف ایک خیالوں میں گم تھا اس کے، اب تو وہ بالکل اس کا چہرہ ریئل کے اندر دیکھ چکا تھا۔ اب اس نے پلان کر لیا، اس نے یہ پکا ایک ڈٹرمنیشن کر لیا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے کرے گا۔ اگر کوئی اس کی بیوی بنے گی زندگی کے اندر، لائف کے اندر اگر اس کی کوئی بیوی بنے گی تو یہی ہوگی۔ اب اس نے جا کے اپنے باپ سے یہ بات کی، کہا کہ والد صاحب آپ کے جو فلاں محلے کے اندر ہمارے قاری صاحب ہیں جو بڑے یہاں پہ فیمس ہیں، تو میں نے گویا شادی کرنی ہے، تو اس کی بیٹی ہے بڑی حسین و جمیل، تو میں نے شادی گویا اس سے ہی کرنی ہے۔ تو باپ نے بیٹی سے کہا کہ دیکھو وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، جیسی تمہاری کنڈیشن ہے، جس طرح کا تمہارا رویہ ہے، وہ جیسے کہ تمہیں گاؤں والے جانتے ہیں، سارے ولیجرز جانتے ہیں، وہ کیسے تمہیں رشتہ دیں گے۔ اب اس نے کہا نہیں، لیکن بیٹے کے اصرار کرنے پر باپ جو تھا وہ قاری صاحب کے گھر آ پہنچا، اور قاری صاحب کو اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہوئے کہا کہ قاری صاحب میرا بیٹا شرابی ہے، میرا بیٹا ان کاموں کے اندر ملوث ہے،
گویا کہ آپ اس بات کو جانتے ہوئے اگر آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں تو موسٹ ویلکم ہے۔ تو اس بات پر قاری صاحب نے کہا نہیں، ہم رشتہ نہیں دیں گے، ہماری طرف سے نہ ہے۔ اب یہ چونکہ یہ چودھری صاحب پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ساری چیزیں آپ کو میں نے پہلے سے بتا دی ہیں، اب اگر آپ رشتہ دے بھی دیں گے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا، شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ نہیں بھی دیں گے مجھے اس میں کوئی آپ سے مطلب کہ ٹینشن نہیں ہے، مجھ سے کوئی آپ سے یہ نہیں ہے کہ میں آپ نے مجھے اگر وہ آپ مجھے ڈینائی کر دیں گے، مجھے اس سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، حتیٰ کہ مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس نے چونکہ یہ چلا گیا، واپس چلا جاتا ہے، باپ اسے جا کے کہتا ہے کہ قاری صاحب نے مجھے رشتہ تو نہیں دیا، انکار کیا انہوں نے، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا۔ اب بیٹا اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے دل کے اندر یہ انتقام کی آگ بھڑکنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ بھی وقت آئے گا جب میں اسے بدلہ ضرور لوں گا، کسی نہ طریقے سے میں اس قاری صاحب سے بدلہ لینا ہے۔ اب ایک دن چونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو قاری صاحب کی جو بیٹی تھی، جو حسین و جمیل تھی، اس کی بیلی کے اندر پین اٹھتا ہے ایک دن، تو بہرحال وہ پین جو ہے وہ ایک دن کے بجائے وہ کچھ دنوں کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ رکتا نہیں۔ اب قاری صاحب اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے گھر حکیم کو بلا لیتے ہیں۔ حکیم صاحب اس بیٹی کی جا کے نبض پکڑتا ہے اور پھر اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا تو لیکن اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسے لگتا ہے جیسے بچی جو ہے نا یہ پریگننٹ ہے، یہ بچی حاملہ ہے۔ اب یہ سنتے ہی قاری صاحب کے تو ہوش آواز اڑ گئے اس کی بیوی کے۔ اب جب حکیم صاحب چلے جاتے ہیں تو بیٹی سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے، کس کے ساتھ تم، یہ کس کا تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے؟ اس ماں بھی اسے یہ کہتی ہے۔ اب بیٹی جو تھی نا اس باتوں پر بڑی خاموش ہو گئی۔ اب بیٹی کے اوپر بھی ایک ایسا طوفان گزرا تھا جب حکیم صاحب نے کہا کہ یہ حاملہ ہے۔ اب بیٹی کے اندر جو ہو رہا تھا وہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن وہ بے قصور تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب بیٹی اب خاموش تھی کہ وہ کیا بتائے، حالانکہ تھا تو کوئی نہیں۔ اب چونکہ بیٹی بھی بڑی پریشان، اب قاری صاحب تو جب کوئی نماز پڑھانے جاتے کہیں بھی اب گاؤں والوں نے یہ بھی عطا کے کہہ دیا کہ آپ اب نماز نہیں پڑھائیں گے۔ اب جب ان کے گھر میں جو بچیاں پڑھنا آتی تھیں وہ بھی انہوں نے محلے والوں نے روک دیا تھا، ولیجن والوں نے ان گھر آنے سے بچیوں کو روک دیا تھا۔ اب عطا کہ یہ تو بڑی بات تھی، مولوی صاحب کو یہاں سے محلے سے نکالنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ آپ کہیں سے اور بندوبست کریں، ہم آپ جیسے بندوں کو یہاں جگہ نہیں دے سکتے۔ اب قاری صاحب بڑے پریشان، اسی اثناء کے اندر یہ ہوا تو ہوا کیسے؟ اب بہرحال وہ اب بندوبست کرنے لگے جگہ کے لیے کہ اب یہاں سے نکلنا بنتا ہے۔ بیٹی کو روزانہ تانے دیے جاتے، بیٹی خاموش رہتی، بیٹی روتی اپنے آنسوؤں کو چھپاتی بھی، لیکن اتنا زیادہ روتی کہ ایک کونے کے اندر چھپ کر کے اللہ پاک کی ذات سے یہ التجا کرتی کہ اللہ پاک کی ذات، میں نے پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ کیا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ بہرحال ایک دن کچھ دیر گزر جانے کے بعد ان کا ایک شاگرد ان سے ملنے آتا ہے جو کہ حکمت کا کورس کر رہا ہوتا ہے اور وہ کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے، وہ ان سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ قاری صاحب کے گھر آ کے وہ دستک دیتا ہے تو قاری صاحب سے کہتا ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام کرنے کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ سے پڑھ چکا ہوں یہیں سے۔ اب قاری صاحب اسے پہچانتے تو اپنے گھر لے آتے ہیں، تو وہ بچہ جو شاگرد ہے وہ بات کرتا ہے کہ میں نے یہ اس طرح آپ کے محلے کے اندر بات سنی ہے، تو گویا کہ میں بھی اس چیز کو اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے آپ ایک بار اجازت دے تاکہ میں اس بچی کا میں معائنہ کر سکوں۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، قاری صاحب مان گئے، جو ہونا تو وہ ہو چکا تھا۔ اب جب اس پر مأمور کیا جاتا ہے اس بچے کو، تو وہ کہتا ہے کہ ایک کتا لایا جائے اور ایک بکرا لایا جائے۔ اب اس بات پر ایک بکرا بھی لایا جاتا ہے، ایک کتے کو بھی لایا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کو، بکرے کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کتے کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ایک کمرے کے اندر کتے کا گوشت رکھ دیا جاتا ہے، ایک کمرے کے اندر بکرے کا گوشت رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو بکرا ہوتا ہے ان سارے گاؤں والوں کو بلا کر کے بکرے کا گوشت کھلا دیا جاتا ہے۔ اب اس بیٹی کو بھی گوشت کھلایا جاتا ہے۔ جب اس کو گوشت کھلایا جاتا ہے
تو کچھ دیر گزر جانے کے بعد وہی لڑکا آتا ہے اور اس لڑکی کو کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ اس فلاں کمرے کے اندر. اب وہ اپنے ساتھ فلاں کمرے کے اندر لے جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تم نے گوشت کھایا؟ اس نے کہا جی. کہ ظاہری بات بڑی بھوکی تھی کچھ دنوں کی، کیونکہ اس نے روکا بھی ہوا تھا کہ آپ نے اس کو کھانا نہیں دینا، یہ بھی اس نے بات کی ہوئی تھی. تو وہ ظاہری بات اب کچھ دنوں کی بھوکی تھی تو اس نے کہا پیٹ بھر کے کھایا. اس نے کہا فل پیٹ بھر کے کھایا. اب اس نے یہ بات کی کہ وہ جو گوشت تھا نا وہ بکرے کا نہیں تھا، وہ کتے کا گوشت تھا. یہ بات سنتے لڑکیاں فوراً کیا کرنے لگی، وامٹنگ کرنے لگی. اب اتنی زیادہ وہ وامٹنگ کی تو ہوا کیا کہ وہ وامٹنگ جب ایک ایسی وامٹنگ آئی جس سے اس کے پیٹ کے اندر سے مینڈک باہر نکلا. اب وہ مینڈک پیٹ سے باہر نکلا کیونکہ بات ایسے تھی کہ اس نے کسی جگہ سے پانی پیا تھا، اس پانی کے اندر چھوٹا سا بچہ مینڈک کا جو کہ اس کے منہ کے ذریعے پیٹ کے اندر چلا گیا تھا. اب وہ وہاں پلتا رہا اور حتیٰ کہ وہاں پہ سوزش ہونا سٹارٹ ہو گئی اس کے پنجے مارنے کی وجہ سے اور اس کے اندر کے رہنے کی وجہ سے مینڈک کے وہ سوزش پیدا ہو گئی اس پیٹ، مطلب السر بڑھنا سٹارٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ پیٹ جو تھا وہ پھول گیا. اب حالانکہ یہ چیز کے نکل جانے کے بعد پھر قاری صاحب کو اور وہ گاؤں والے جو اکٹھے ہوئے تھے ان ساروں کو اس کی ریزن بتایا، اس سارے صورتحال کنڈیشن کو ان کو سامنے رکھا کہ دیکھو یہ مینڈک جو اس کے پیٹ کے باہر نکلا ہے تو یہی تھا اس کے پیٹ کے اندر اور کچھ نہیں تھا. پھر اس کے یہ جو تہمت لگیں، جو الزام لگے، اس کو اس شخص نے، اس لڑکے نے آ کے اس کو پروف کیا، ثابت کیا کہ اور سمجھایا گاؤں والوں کے اوپر کبھی بھی ایسے آپ کو بے قصور کسی شخص پر، کسی ایسی لڑکی پر ایسے تہمتیں لگانا چاہیے. حتیٰ کہ اس کو پہلے پروف کر لو، جانچ لو کہ یہ چیز آیا کہ ہے کہ نہیں ہے. اس لڑکی نے ان کے گھر والوں کا کہنا ماننا یہ ہے کہ یہ تو کبھی اس محلے سے باہر نہیں نکلی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا، ان کے گھر کے اندر تو آیا کوئی نہیں ہے. تو وہ اس شخص نے پھر اس چیز کو ثابت کیا، اس لڑکی کو تہمت سے بچایا، لوگوں کے الزامات سے بچایا. تو گویا اس بات پر وہ ماسٹر صاحب تھے، وہ اس بات پر بڑے خوش ہوئے اور اس کا شکریہ ادا کیا اس لڑکے کا. تو ہمیں اس کہانی سے بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو آبزرو کر لینا چاہیے، پہلے اچھے سے ویریفیکیشن کر لینی چاہیے، بعد میں ہم ان چیزوں کو اگر وہ سچ ثابت ہوتا ہے، وہ جو پریڈکشن ہے وہ ٹرو ثابت ہو جاتی ہے تو دین ہمیں کوئی ایکشن لینا چاہیے. ایسے ایکشن نہیں لیتے، ایسے ایکشن جو لیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو نقصان دیتے ہیں. تو میں اب سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ولیج خلجی جاگیر کے اندر منڈی سمان والا سٹی ہمیں لگتا ہے اور ڈسٹرکٹ ہمارا ضلع قصور ہے، تو اس میں بہت زیادہ فلڈ آیا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، مالی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جانی ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا. اور اللہ پاک اس جانی نقصان سے بچائے رکھے، مالی نقصان کی تو خیر ہوتی ہے. لیکن میری آپ حضرات سے، میرے جتنے بھی بہن بھائی مائیں ہیں، والدین ہیں، ان سے میری پرزور گزارش ہے، التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ وہ جو اللہ پاک کی ذات نے ہمارے اوپر ایک آزمائش ڈالی ہے وہ ہم سے دور رکھے، اور جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ پاک اس سے مزید نقصان ہونے سے بچائے. اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، بہت بڑی ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ رب کریم عظمت شان والا ہے، وہ بلندیوں والا ہے. اللہ پاک کے بارگاہ کے اندر آپ ضرور ہاتھ اٹھائیں ہمارے لیے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے جو اس مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو اپنے گھر بار چھوڑ کے کچھ جگہوں پہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں. آپ سے پرزور التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے. ہو سکتا ہے کسی کی دعاؤں کی وجہ سے، کسی کے نیک تمناؤں کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات سن لے اور ہمارے سے اس مصیبت کو، اس فتنہ آزمائش کو، اس جو آ چکا ہے اس کو دور لے جائے ہمارے سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.